اس دفعہ مجھے جو میزبان دوستوں نے عنوان دیا ہے وہ ہے لقمہ حلال۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں معدے اور جگر کے ذریعے وہ غذا جزو بدن بن جاتی ہیں، اس لیے اسلام نے ہمیں پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے، حرام اور ناپاک چیزوں سے روکا ہے۔ الحمدللہ ہم سارے اہل ایمان ہیں، ہم سارے مومن ہیں، اور مومن شتر بے مہار نہیں کہ جہاں چاہے منہ مارتا پھرے، جدھر چاہے منہ اٹھا کے چل پڑے۔ مومن شریعت کی بیڑیوں میں بندھا ہوا ہے۔ جو شخص شریعت کی ان بیڑیوں کا خیال رکھتا ہے اس کی زندگی تقویٰ کا نمونہ بن جاتی ہے، اور جو شریعت کی ان بیڑیوں کو اتار پھینکتا ہے اس کی زندگی فسق و فجور کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ الحمدللہ ہم سارے حضور کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم غلام رسول ہیں۔ غلامی کیا ہے؟ اپنے گلے میں غلامی کا پٹکا ڈالنا اور اس کا سرا حضور کے ہاتھ میں پکڑا دینا۔ اب جدھر حضور لے کے جائیں گے غلام ادھر ہی جائے گا۔ اپنے گلے میں غلامی کا پٹکا ڈالنا اور اس کا سرا اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں پکڑا دینا۔ حضور اپنے غلام کو جدھر لے کے جائیں غلام ادھر ہی پیچھے جائے، یہ ہے غلامی، اور ہمیں فخر ہے غلامی رسول پر۔ بعض لوگ اس غلامی کے لفظ سے بڑے بدکتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ تم کیا کہتے ہو کہ ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں، یا غلامی رسول پہ ہمیں فخر ہے۔ تو میں کہتا ہوں ہم حضور کے غلام ہیں۔ حضور کی غلامی باقی تمام غلامیوں سے آزادی دلوا دیتی ہے۔ جو حضور کا غلام ہے وہ نفس کا غلام نہیں، جو حضور کا غلام ہے وہ شیطان کا غلام نہیں۔ حضور کی غلامی نفس کی غلامی سے آزادی دلوا دیتی ہے، حضور کی غلامی شیطان کی غلامی سے آزادی دلوا دیتی ہے۔ دو میں سے کوئی ایک غلامی تو ہر انسان کرتا ہے، یا وہ اپنے نفس کا غلام ہے کہ جو من میں آیا وہ کرتا ہے، یا وہ حضور کا غلام ہے۔ آئیں آج درس قرآن میں اس مسجد میں بیٹھ کے فیصلہ تو کریں، ہم آئندہ زندگی کس غلامی میں گزارنا چاہتے ہیں؟ نفس کی غلامی، شیطان کی غلامی، یا اللہ کے حبیب کی غلامی؟ چند لوگ ہی بولے جانتے ہیں ان دونوں کی غلامی میں فرق کیا ہے۔ نفس کی غلامی ڈاکو بناتی ہے، نفس کی غلامی چور بناتی ہے، نفس کی غلامی شہوت پرست بنا دیتی ہے، نفس کی غلامی بے حیا بناتی ہے، نفس کی غلامی جھوٹا بناتی ہے، نفس کی غلامی چور بناتی ہے، نفس کی غلامی غافل بناتی ہے، نفس کی غلامی جاہل بناتی ہے، اور رسول اللہ کی غلامی انسان کو فرشتوں سے افضل و اعلیٰ بنا دیتی ہے۔ حضور کی غلامی غوث بناتی ہے، حضور کی غلامی کتب بنا دیتی ہے، حضور کی غلامی پتھر تراش کے لال بنا دیتی ہے، حضور کی غلامی کانٹے کو پھول بنا دیتی ہے، قطرے کو دریا بنا دیتی ہے، اور ذرے کو صحرا بنا دیتی ہے۔ حضور کی غلامی جاہل کو عالم بنا دیتی ہے اور غافل کو ذاکر بنا دیتی ہے۔ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ۔
میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں۔ ابو قحافہ کے بیٹے آئے صدیق اکبر بن گئے، یہ کس کی غلامی کا فیض ہے؟ خطاب کے بیٹے آئے فاروق اعظم بن گئے، یہ کس کی غلامی کا فیض ہے؟ عثمان آئے غنی بن گئے، اور علی حیدر کرار آئے اسد اللہ بن گئے، خالد بن ولید آئے سیف اللہ بن گئے، ابو عبیدہ آئے امین الامہ بن گئے، بے زر آیا ابو سر بن گیا۔ یہ کس کی غلامی کا فیض ہے کہ اب عرب کے بدوؤں کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ اشتیاق حسین صاحب نے بڑی محبت سے ایک نعرہ بلند کیا ہے، لیکن سارے لوگوں نے ان کا جواب نہیں دیا۔ علماء کم ہی خود نعرے لگاتے ہیں، علامہ اشتیاق صاحب نے بے ساختہ نعرہ بلند کیا۔ کیا آپ میں سے کوئی ہے جسے حضور کی غلامی پر فخر نہیں؟ سب سے اولا و اعلیٰ، کتنا پیار بھر دیا بریلی کے تاجدار نے اس لفظ میں، ہمارا نبی۔ ہمیں فخر ہے حضور ہمارے ہیں اور ہم حضور کے غلام ہیں۔ الحمد سے والناس تک پورے قرآن کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے یہ آیت مبارکہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بس انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمیں غلامی رسول پہ فخر ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم حضور کے آخری شخص تک کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، یہ مسجد کی زمین آپ کے ایمان پر گواہی دے گی، ہم حضور کے۔ اب غلام اپنی مرضی نہیں کرتا، غلام اپنے آقا سے پوچھ کے چلتا ہے۔ مومن شترے بے مہار، میں نے تشریح کی ہے ورنہ تقریر تو ایک جملے پر ہی رکی ہوئی ہے، اس سے آگے نہیں ابھی میں چلا۔ ایک جملہ ہی ہے جس کی تشریح آپ کے سامنے ابھی تک کر رہا ہوں کہ مومن شترے بے مہار نہیں، ہم سارے حضور کے غلام ہیں، اس غلامی پر ہمیں فخر ہے، اور غلام اپنی مرضیاں نہیں کرتا، غلام اپنے آقا سے پوچھ کے چلتا ہے، اور جو آقا کی مرضی کا خیال نہ رکھے اور اپنی مرضی کرے وہ غلام کہلانے کا حقدار۔ آج جو انہوں نے موضوع دیا نا وہ کھانے پینے سے متعلق ہے، کون سی چیز کھاؤ کون سی چیز نہ کھاؤ۔ میں کہتا ہوں یہ چیزوں کا تعین کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے، کون سی کھانی ہے کون سی نہیں کھانی، یہ تو بعد کا موضوع ہے۔ مومن تو وقت بھی پوچھتا ہے یا رسول اللہ اس وقت کھاؤں یا اس وقت نہ کھاؤں۔ علماء تو سمجھ گئے، عام لوگ نہیں سمجھے ہوں گے۔ مومن چیزیں ہی نہیں پوچھتا، وقت بھی پوچھتا ہے۔ حضور اجازت دیں تو کھاتا ہے، اور حضور کے نہیں اس وقت نہیں کھانا وہ نہیں کھاتا۔ مجھے بتائیں رمضان کا مہینہ ہو دوپہر کا وقت ہو مومن کھانا کھاتا ہے؟ کیوں نہیں کھاتا؟ اس وقت اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے، شریعت نے روک دیا ہے۔ مومن صرف چیزیں ہی نہیں پوچھتا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے میں کھاؤں نہ کھاؤں، مومن تو وقت بھی پوچھتا ہے کہ کس وقت کھاؤں۔ جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوتی، سورج غروب نہیں ہوتا، جب تک
روزے کا وقت ختم نہیں ہوتا، چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، مومن ہاتھ نہیں بڑھاتا، وہ کس وقت کا انتظار کر رہا ہے؟ مومن صرف چیزوں کا ہی تعین نہیں پوچھتا کہ یا رسول اللہ کون سی چیز کھاؤں یا نہ کھاؤں، وہ وقت بھی پوچھ کے چلتا ہے۔ اور جہاں تک چیزوں کا تعلق ہے، قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں وہ چیزیں جو حلال پاکیزہ ہیں وہ کھاؤ۔ دو لفظ قرآن مجید نے یہاں بولے ہیں، حلالا طیبا۔ حلال وہ چیز ہے جو بے نفس ہی پاک ہے، اور طیب وہ چیز ہے جسے حلال طریقے سے حاصل کیا جائے۔ ممکن ہے کوئی چیز حلال ہو اور طیب نہ ہو، یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز حلال ہو طیب نہ ہو۔ قرآن نے ہمیں دونوں حکم دیے ہیں، چیز حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ مثلا مرغی کا گوشت حلال ہے، بکری کا گوشت حلال ہے، لیکن کوئی آدمی رشوت کے پیسوں سے بکری کا گوشت خریدے، بکری کا گوشت تو بے نفس ہی حلال ہے، لیکن جب رشوت کے پیسوں سے خریدا گیا تو وہ طیب نہیں ہے، اس لیے اس کا استعمال بھی جائز نہیں۔ قرآن نے کہا چیز حلال ہو اور طیب ہو، بے نفس ہی بھی وہ چیز پاک ہو اور اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی پاکیزہ ہو۔ دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے طیب کی تشریح میں، اور بڑا پیارا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رزق حرام صدقہ کر کے ثواب کی خواہش رکھتا ہے تو وہ اس طرح ہے جیسے پیشاب سے کسی کپڑے کو دھو رہا ہے اور خیال کرتا ہے کہ میں پیشاب سے کپڑا دھو کے کپڑے کو پاک کر رہا ہوں۔ کیا خیال ہے کوئی آدمی پیشاب سے کپڑا دھوئے تو کپڑا پاک ہوگا کہ پلید ہوگا؟ وہ جتنا پیشاب اور اس کپڑے پہ ڈالتا جائے گا نجاست بڑھتی جائے گی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رزق حرام صدقہ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ ثواب کا حقدار بن رہے، بعض حنفی فقہا نے تو اس پر کفر کا اندیشہ لکھا ہے کہ جو آدمی رزق حرام اللہ کے راستے میں دے کے ثواب کی خواہش رکھتا ہے، کفر کا اندیشہ ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس لیے آپ نے فرمایا اسلام کے 6 بنیادی ارکان ہیں۔ بعض علماء نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا جی 5 بنیادی ارکان ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے نزدیک بھی 5 ہی بنیادی ارکان ہیں، لیکن جس کو میں 6واں رکن کہہ رہا ہوں وہ ایسا ہے کہ ان 5 کی درستگی کا اسی پر انحصار ہے۔ علماء نے پوچھا وہ کون سا رکن ہے کہ ان 5 کی درستگی کا انحصار اس پر ہے؟ 5 رکن تو آپ جانتے ہیں نا، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ آپ نے فرمایا 6واں رکن ہے رزق حلال۔ اگر رزق حلال نہیں، حرام کھا کے نماز پڑھو، نماز بھی قبول نہیں۔ حرام کے پیسوں سے احرام باندھ کے کعبے کا طواف کرو، حج کرنے چلے جاؤ، وہ حج بھی قبول نہیں۔ رزق حرام سے زکوٰۃ دے رہے ہو، وہ بھی قبول نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی رزق حرام استعمال کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے لیکن رزق حرام استعمال کرتا ہے، اندیشہ ہے کہیں یہ رزق حرام اس سے ایمان سلب ہی نہ کر لے۔ کتنا برا ہے وہ رزق جو ایمان چھین لے۔ حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی احکام القرآن میں لکھا ہے، جو آدمی سود کھاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا،
اندیشہ ہے مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ وہ کتنا برا رزق ہے جو ایمان چھین لے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے رزق حلال حاصل کرنے کا، اور حلال بھی ہو طیب بھی ہو۔ میں اکثر بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ اگر چاہتا تو ہمیں رزق کمانے کا پابند ہی نہ کرتا، بٹھا کے کھلاتا۔ وہ بٹھا کے سب کو کھلا سکتا ہے یا نہیں کھلا سکتا؟ ماشاءاللہ، تو جوش محبت سے آپ بولے ہیں۔ جنت میں اللہ سب کو کھلائے گا تو جنت میں لوگ مزدوری کر کے پیسے کما کے لائیں گے تو کھائیں گے یا اللہ ہی سب کو کھلاتا ہے؟ اور کتنی مخلوق ہوگی جنت میں کوئی شمار ہی نہیں۔ کوئی 2-4 سال کھلائے گا یا ہمیشہ ہی کھلائے گا؟ یا اللہ جو تیری قدرت پر محبت سے بول رہے ہیں ہم سب کے گناہ معاف فرما اور اہل جنت میں شامل فرما۔ اب مجھے بتائیں، جو رب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ بٹھا کے کھلا سکتا ہے وہ دنیا میں بھی کھلا سکتا ہے یا نہیں؟ پھر اس نے ہمیں پابند کیوں کیا ہے رزق کماؤ؟ وہ چاہتا تو ہمیں رزق کمانے کا پابند نہ کرتا، جیسے جنت میں کھلانا ہے دنیا میں بھی کھلا سکتا تھا، لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف تھا۔ زندگی آزمائش ہے، تو آزمائش کے جو تقاضے تھے ان تقاضوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کمانے کا پابند کیا ہے، ورنہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اس کے خزانے اتنے ہیں کہ وہ چاہتا تو پوری دنیا کو بٹھا کے کھلا سکتا تھا، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑتا، رزق گھر پہنچ جاتا، نہ مزدوری نہ دکانداری۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا، اس لیے اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ انسان کو کمانے کا پابند کیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمانے کا پابند تو کیا، لیکن رزق پھر بھی اپنے ذمہ ہی رکھا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو بھی چلنے پھرنے والا ذی روح ہے اس کو رزق اللہ ہی عطا کر رہا ہے۔ اسباب کا پردہ ڈالا، رزق پھر بھی وہی عطا کر رہا ہے۔ جب بندہ قبر میں جائے گا تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، من ربک، تمہیں پالنے والا کون ہے؟ یہ نہیں پوچھا الہ کسے مانتے ہو، کہا رب کسے مانتے ہو۔ رب میں اور الہ میں فرق سمجھتے ہیں؟ الہ معبود جس کی عبادت کی جائے، رب پالنے والا، ضروریات پوری کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجنے سے پہلے روحوں کو جب اکٹھا کیا تھا تو ان سے کیا پوچھا تھا؟ الستو، کیا میں تمہیں پالنے والا نہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے آپ کو اللہ منوانے کے بعد سب سے پہلے رب نے کیا منوایا ہے؟ رب العالمین۔ مانو کہ میں عالمین کو پالنے والا ہوں۔ تشریح نہیں کروں گا کہ دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اسے الہ ماننا آسان ہے، رب ماننا مشکل ہے۔ اسے الہ ماننا آسان ہے، بندہ مان لیتا ہے وہ عبادت کے لائق ہے، میں اس کو سجدہ کروں گا۔ رب مانتے ہوئے کئی لوگ لرز جاتے ہیں، رب ماننے کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ دل تھام کے مجھے بتائیں، جو اللہ کو رب مانے پھر وہ میوزک سینٹر بنائے گا، فلمیں بیچے گا؟ جسے یقین اور رب پالنے والا ہے وہ پھر رزق حرام کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا، پھر اللہ کے حکم توڑ کے وہ رزق تلاش نہیں کرے گا۔ اگر اسے یقین ہو کہ رب رزق دینے والا ہے، اگر کسی کو یقین ہو کہ وہ رب ہے رزق دے گا، تو پھر وہ سودی کاروبار نہ کرے، رشوت نہ لے۔ رزق حرام کی طرف قدم وہی بڑھاتا ہے جسے اس کی ربوبیت پر کامل یقین نہیں ہے۔ اس لیے قبر میں پہلے یہی سوال ہوگا، بتاؤ رب کسے مانتے ہو، پالنے والا کسے مانتے ہو؟
آج اس درس قرآن میں ہم ان علماء اور مشائخ کی موجودگی میں اس زمین کو اپنے ایمان پر گواہ بناتے ہیں، ہمارا رب اللہ ہے۔ آج تک ہم نے جو بھی رزق استعمال کیا ہے، جو آئندہ استعمال کریں گے، عطا کرنے والا کون ہے؟ مجھے ایک دوست کہنے لگے میں پروفیسر ہوں، پورا مہینہ کالج پڑھاتا ہوں، پھر تنخواہ ملتی ہے، تم کہتے ہو اللہ رزق دیتا ہے، میں تو پورا مہینہ پڑھا کے رزق لیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں سارا دن مریض چیک کرتا ہوں، شام کو پھر کچھ پیسے جمع ہوتے ہیں، تم کہتے ہو اللہ دیتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سارا دن مریض چیک کرتے ہیں، شام کو پھر آپ دیکھتے ہیں آج کیا کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے، مجھے یہ بتائیں یہ مریض چیک کرنے کے لیے دماغ کہاں سے لیا ہے؟ پروفیسر صاحب آپ پڑھا کے رزق کماتے ہیں، پڑھانے کے لیے دماغ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو پھر رزق کا سبب کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا۔ مزدور کہنے لگا میں سارا دن اینٹیں اٹھاتا ہوں پھر رزق کماتا ہوں اور تم کہتے ہو اللہ دیتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم اینٹیں اٹھاتے ہو، پر اینٹیں اٹھانے کے لیے توانائی کس نے دی ہے؟ اللہ طاقت نہ دیتا تو تم مزدوری کر سکتے تھے۔ اللہ کی ربوبیت پر کامل یقین ہونا چاہیے، اور جب اللہ کی ربوبیت پر کامل یقین ہوگا پھر انسان رزق حرام کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا۔ اللہ اگر چاہتا تو بٹھا کے رزق دے دیتا، اس نے آزمائش بنایا ہے زندگی کو، اس لیے ہمیں رزق کمانے کا پابند کیا۔ اس کا ایک نقطہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے۔ دوسرا نقطہ، جب ہم رزق کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں یا ذہنی تکلیف سے گزرتے ہیں کہ کیسے میں رزق کماؤں گا، اور رزق حلال حاصل کرنے کے لیے تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑتا ہے، تو وہ مشکلات گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی بخشا ہوا آدمی ہو، جو بخشا ہوا ہے، وہ رزق حلال حاصل کرنے کے لیے مشکلات برداشت کرتا ہے، تو ان مشکلات کے ذریعے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ حصول رزق کے راستے میں ہمیں جو تکالیف اٹھانا پڑتی ہیں ان میں ہماری بہتری ہی بہتری ہے۔ اس لیے کبھی اس سے دل تنگ نہ ہو، کبھی اس سے آپ پریشان نہ ہو کہ حصول رزق کے لیے مجھے اتنی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، اتنی مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ ان مشکلات میں ہمارا نفع ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہگار ہے، حصول رزق حلال کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے، اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بخشا ہوا ہے پھر وہ رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سفر فرما رہے ہیں، دیکھا ایک بوڑھا بابا آ رہا ہے، لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھا ہوا ہے اور مشکل سے چل رہا ہے۔ امام اوزائی ایک جگہ ٹھہر گئے، درخت کے قریب ٹھہر گئے، جب یہ بوڑھا میرے پاس آئے گا میں اسے درخت کے نیچے بٹھاؤں گا، اس سے لکڑیوں کا گٹھا میں اپنے سر پہ رکھوں گا اور میں کہوں گا بابا جی جہاں جانا ہے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ مومن دوسروں کا دکھ محسوس کرتا ہے، مومن خود غرض اور مفاد پرست نہیں، فیض رساں ہوتا ہے۔ حضرت امام اوزائی فرماتے ہیں میں درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا، پر میں اس وقت حیران ہوا جب وہ بوڑھا شخص میرے قریب آیا جس نے اپنے سر پہ لکڑیوں کا گٹھا رکھا ہوا تھا، کہ وہ کوئی عام شخص نہیں، بلخ کے سابقہ حکمران حضرت ابراہیم بن ادہم تھے، جو کبھی تخت پہ بیٹھ کے حکومت کر رہے تھے، حکم چلاتے تھے، آج لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھا ہوا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں بادشاہوں نے تخت چھوڑ کے فقیری اختیار کی ہے، لیکن کسی فقیر نے فقر چھوڑ کے بادشاہی کو ترجیح نہیں دی۔ یہ بھی بادشاہ تھے، حکم چلتا تھا، تخت چھوڑ دیا، فقیری اختیار فرما لی، اور لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھا کے آ رہے ہیں۔ امام اوزائی آگے بڑھے، محبت سے پیش آئے، کہا اتنی مشقت کر رہے ہیں،
اس وقت حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے صحیح سند سے یہ بات پہنچی ہے، قابل اعتبار لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حلال حاصل کرنے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا میں نے قابل اعتماد لوگوں سے یہ بات سنی ہے، صحیح سند سے یہ بات مجھ تک پہنچی ہے کہ جو آدمی رزق حلال حاصل کرنے کے لیے مشقت اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت اس پر واجب کر دیتا ہے۔ تو حصول رزق حلال کے لیے جو ہمیں تکالیف اٹھانا پڑتی ہیں ان سے حوصلہ پست نہیں کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان میں بھی اللہ کی حکمت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے۔ اور یہی آزمائش ہے کہ کون ہے جو اس حلال کا اہتمام کرتا ہے جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ طیب کی تشریح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمائی، اور یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، وہ ذات اقدس ہے اور وہ قبول کرتا ہے تو پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، ناپاک چیز کو وہ قبول نہیں فرماتا۔ اس کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے پاک چیز کو ہی پیش کرنا چاہیے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنین کو وہ حکم دیا ہے جو اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پاک چیزیں استعمال کرو۔ ثم ذکر الرجل، پھر حضور نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جس نے لمبا سفر کیا ہے، اشعث اغبر، اور جس کے کپڑوں سے سفر کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، بوسیدہ کپڑے ہیں، گرد و غبار پڑی ہوئی ہے۔ مسافر کے بارے میں حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ مسافر جب سفر کر رہا ہو، حالت سفر میں ہو، وہ دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، اور اگر شکستگی کی کیفیت ہو کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، گرد و غبار ہے، پریشان حال ہے، اس حال میں مسافر دعا کرے تو اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ لیکن اس حدیث میں فرمایا کوئی آدمی لمبا سفر کر رہا ہو، آثار سفر لباس سے ظاہر ہو، اشعث اغبر، یہ اس کی کیفیت ہو، گرد و غبار سے بال اٹے ہوئے ہیں، اور وہ ہاتھ پھیلا پھیلا کے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے دعا کر رہا ہے، یا ربی یا ربی، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ مَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَبِالْحَرَامِ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اس کا لباس بھی حرام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اور غذا جو دی جا رہی ہے وہ بھی حرام ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے اس کی دعا کو قبول فرمائے؟ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، کیوں؟ حالانکہ قبولیت کے اسباب پائے جاتے ہیں، سفر ہے اور شکستگی کی کیفیت ہے، قبولیت کے اسباب ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس لیے کہ اس کے جسم پر لباس بھی حرام کا اور پیٹ میں غذا بھی حرام ہے، جو اس نے پیا وہ بھی حرام، جو کھایا وہ بھی حرام، جو پہنا وہ بھی حرام۔ قبولیت کے باقی سارے اسباب ہوں، صرف رزق حلال نہ ہو، دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم دعائیں کر کر کے تھک گئے، حالات نہیں بدل رہے،
کہیں یہ سبب تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں رزق کے اندر احتیاط نہیں ہے؟ اور ایک طرف ایک خاص پہلو کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، لیکن ان کے درمیان ہے مشتبہات۔ اس مشتبہ چیز سے بھی بچنا چاہیے، جہاں شک ہو کہ یہ حرام ہے۔ حضور نے فرمایا جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، اور اس چیز کی طرف آ جاؤ جو تمہیں شک سے نکالے۔ حضور شہنشاہ بغداد ایک مقام پر لکھتے ہیں تیرا رزق خالص حلال ہے یا شک و شبہ والا ہے؟ بعض لوگ شک و شبہ والا رزق کھا لیتے ہیں اور پھر اس پر ہی ان کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے رزق حلال استعمال کیا، حالانکہ اس میں شک و شبہ ان کے دل میں بھی موجود ہے، اور ان کو بھی یقین کی کیفیت حاصل نہیں کہ یہ رزق حلال ہے۔ شک والی چیزوں سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں شک والی چیزوں سے بھی بچنے کا حکم دیا۔ آج کل تو میں حیران ہوتا ہوں، ایسے ایسے ذرائع آ گئے، چیز چائنا سے چلتی ہے، ابھی بحری جہاز میں ہے، یا ابھی وہ چیز آ رہی ہے، کراچی پہنچی نہیں، چیز کسی دوسرے ملک سے دبئی سے چلتی ہے، ابھی کراچی پہنچی نہیں، بحری جہاز میں ہے، یہاں تاجر خریدتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں، نیٹ پہ اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ علماء سے پوچھیں بیع قبل القبض جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہمارے ہاں بیع قبل القبض ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں ایک آدمی یورپین بن کے نیٹ پر لوگوں کو دھوکہ دیتا رہے، 80 کروڑ روپیہ اس نے جمع کیے، اکاؤنٹ کھولنا پڑتا تھا، وہ $100 جمع کرواتے تھے، اور پھر دوسرے ملکوں کی کمپنیوں کے اشتہارات تھے ان کو کلک کرنا تھا۔ کئی نوجوان گھنٹہ گھنٹہ ان اشتہارات کو کلک کرتے رہتے تھے۔ وہ نوشہرہ ورکاں کا آدمی تھا اور یورپی بنا ہوا تھا، 80 کروڑ روپیہ اس نے دھوکے سے لوگوں کا لے لیا۔ ہمارے ہاں آج کل لوگ علماء سے تو پوچھتے ہی نہیں۔ حضرت علامہ استاد علماء شیخ الحدیث خالد محمود کیلانی صاحب کے پاس آ کے یہ پوچھیں کہ بتائیں یہاں سجدہ صاحب ہے یا نہیں ہے، بتائیں کہ فلاں عقیدے والے نے یہ بات کی ہے، مجھے کس طرح جواب دینا ہے۔ ان باتوں کا بھی اپنا ایک مقام، ایک اہمیت ہے، یہ نہیں کہ ان کی اہمیت نہیں، ان کا بھی اپنا ایک مقام، ایک اہمیت ہے، لیکن رزق حلال کی طرف بالکل 5% بھی توجہ نہیں۔ کبھی کسی نے کاروبار شروع کرنے سے پہلے علماء سے بھی پوچھا ہے کہ یہ کاروبار اس طریقے سے میں کر رہا ہوں یہ جائز بھی ہے یا جائز نہیں؟ آج کل چونکہ فتنے کا دور ہے اور اتنے دروازے کھل گئے ہیں رزق کمانے کے کہ بہت زیادہ اندیشہ ہے شک و شبہ والے رزق میں پڑنے کا۔ تو درس قرآن میں بیٹھنے والوں میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، آپ کا شہر دین گاہ، علمی مراکز یہاں موجود ہیں، علماء حقہ یہاں موجود ہیں۔ کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے، کسی بھی طریقے سے رزق کمانے سے پہلے علماء سے ضرور پوچھیں، فتویٰ ضرور لے لیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ شریف، آپ نے ایک تاجر کے پاس اپنا تشت رکھا، برتن اپنا، تھالی، وہ ایک تاجر کے پاس رکھا اور اس سے کچھ قرض لیا۔ وعدے کے مطابق آپ واپس گئے، قرض کا جو مال لیا تھا وہ واپس کیا اور اس تاجر سے اپنا تشت مانگا۔ اس نے 2 تشت رکھ دیے اور کہنے لگا مجھے ذہن میں نہیں رہا امام آپ نے کون سا مجھے دیا تھا، تو جو آپ کا ہے وہ لے لیں۔ دونوں تشت ایک ہی شکل کے بنے ہوئے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میں بھی اپنی مصروفیات علمی سرگرمیوں میں رہتا ہوں، مجھے بھی نہیں یاد کون سا تشت میں نے دیا تھا، تو خود ہی پہچان دے۔ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں یاد۔ امام اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا شبے میں تیرا تشت نہیں لینا چاہتا، میرا تشت بھی تو ہی رکھ لے۔ آنے لگے واپس، تاجر چلایا کہہ رہا ٹھہر جاؤ، میں تو ویسے آزمائش کے طور پر یہ بات کر رہا تھا، یہ تشت آپ کا ہے یہ آپ لے جائیں، میں ویسے بات کر رہا تھا، آپ کو آزما رہا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا نہیں، اب میں شک میں پڑ چکا ہوں، میں اپنا تشت نہیں لوں گا، میرا تشت بھی تو ہی رکھ لے۔ جب تقویٰ اس معیار کا تھا، احتیاط اس معیار کی تھی،
تو اللہ نے ان کے دلوں پر علم کے دروازے کھول دیے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا قمیص پہنی ہے، دل کی کیفیت بدل گئی ہے، وہ جو پہلے انوار و تجلیات کا نزول تھا وہ رک گیا ہے، کچھ سختی دل میں آ گئی ہے۔ آپ نے لباس بدلا، وہ قمیض اتار دی، دوسرے کپڑے پہن لیے۔ جو قمیض لایا ہے اس سے آپ نے پوچھا کہ کپڑا حلال کا ہے، اسے سیا کیسے ہے، سلائی کیسے ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے یہ سلائی شاہی چراغ دان کی روشنی میں کی ہے، بادشاہ کا چراغ جل رہا تھا، اس کی روشنی میں میں نے یہ کپڑا سیا ہے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ سے اجازت لی تھی کہ اجازت لے کے میں تیری چراغ کی روشنی میں کپڑے سی رہا ہوں؟ بادشاہ سے اجازت نہیں لی گئی۔ تو آپ نے فرمایا میں نے جب یہ قمیض پہنی تو میرے دل میں سختی پیدا ہو گئی تھی، اور اس کو اتارا ہے تو پہلے والی کیفیت بحال ہو گئی۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی تو سوچ میں پڑ گیا آج ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہے۔ کبھی آپ نے کسی کے ہاں دعوت پہ جا کے گوشت کھاتے ہوئے اس سے پوچھا ہے یہ کسی مسلمان سے ذبح کروایا یا کسی غیر مسلم نے ذبح کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جانور کو ذبح بھی صحیح شرعی طریقے سے کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ چھوٹے شہروں میں تو عام طور پہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو قصاب ہے یہ کس عقیدے کا ہے، بڑے شہروں میں تو اس کا بھی اہتمام نہیں، بس کسائی کی دکان ہے اس سے گوشت لے لیا، یہ پتہ ہی نہیں مرزئی ہے کہ مسلمان ہے، یہ پتہ ہی نہیں اس قصاب کا عقیدہ کیا ہے، اسے شرعی طریقے پر جانور ذبح کرنے کا طریقہ آتا بھی ہے یا نہیں، احتیاط نہیں ہے، اور شک و شبہ والا رزق جو ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ میں آپ کی توجہ اس پہلو کی طرف کراؤں گا۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو فلاں مرض ہے، بلڈ پریشر ہے، نمک نہیں کھانا، آپ نمک چھوڑ دیتے ہیں، کم کر لیتے ہیں، ڈاکٹر نے بتایا یہ خوراک تمہاری صحت کے لیے اچھی نہیں۔ کیا خیال ہے امام الانبیاء فرمائیں کہ فلاں چیز تمہاری روحانی صحت کے لیے اچھی نہیں، تو مومن کو پھر وہ چھوڑ دینی چاہیے یا نہیں چھوڑنی چاہیے؟ حضرت امام غزالی لکھتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے پر، حکیم کے کہنے پر، طبیب کے کہنے پر کہ یہ کھاؤ گے تو بیماری بڑھے گی یا موت کا خطرہ ہے، تم وہ چیزیں کھانا چھوڑ دیتے ہو جن سے طبیب روکتا ہے، ان چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑتے جن سے اللہ کا حبیب روکتا؟ اور اس میں ہمارا نفع ہے۔ اسلام کو صرف جسمانی صحت ہی مطلوب نہیں بلکہ جسمانی اور اخلاقی، جسمانی اور روحانی دونوں صحتیں مطلوب ہیں۔ جو لوگ یورپ میں جا کے دیکھیں، جو لوگ شراب پیتے ہیں، سور کا گوشت کھاتے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں؟ ان کے ہاں ماں بہن میں فرق کوئی نہیں رہ گیا، ان کے ہاں رشتوں کا جنازہ نکل گیا ہے، بے حیائی اتنے عروج پر پہنچ گئی۔ اسلام نے یوں ہی نہیں ان چیزوں سے منع کیا۔ میں نے جس تمہید پر گفتگو شروع کی تھی اسی کی طرف آپ کو لا رہا ہوں۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل و اعلیٰ ہو، اور خوراک کا اس میں بنیادی اثر ہے۔